خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور بہت ہی آج دلچسپ ٹاپک ہے ساس بہو کے تعلقات، اور آپ کے ایس ایم ایس بھی آ رہے ہیں. اور جیسے ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی تھی کہ ٹھیک ہے، جیسے ایک خونی رشتہ داروں میں، خونی رشتوں میں بھی تو انبن ہو جاتی ہے، بالکل ہوتی ہے. تو اس رشتے کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے. اگر مس انڈرسٹینڈنگ آغاز میں کچھ خراب ہو گیا تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن جو شاہ صاحب نے بھی بات کی کہ بناوٹ اور رشتوں کو جب بنیادی سطحی طور پہ ہو اور آرٹیفیشل اس میں بہت زیادہ یا مصنوعی پن ہو تو وہ پھر آگے چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر بہو آپ کے گھر آتی ہے، شادی سے پہلے آپ اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہ ہمارے گھر کا رہنا سہنا، ہمارا آنا جانا، ہم تو بیڈ ٹی بھی لیتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا کہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرن بنانے کا، کیونکہ ہماری ثقافت میں ایسی چیزیں بہت کم ہیں کہ آرٹیفیشلی اس میں ہم گھس جائیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ایسی چیزیں ہم بہت کم اس کو اپناتے ہیں. تو اس کو پھر دیکھ کے یا بالکل اس کے برعکس پا کے بہو جو ہے وہ ہکا بکا رہ جاتی ہے. اور بعض اوقات جو بہو کے بارے میں سنا ہوتا ہے اگلے گھر میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے، اس کو بھی اگر ٹائم دیا جائے تو اس حوالے سے تھوڑا سا بہتر اس کے نتائج مرتب ہو. اور میں یہ سمجھتی ہوں، بلکہ سبھی میرے بڑے مجھ سے شاید اتفاق کریں، اور اگر نہیں کریں تو پلیز بتائیے گا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ ایز اے ساس اپنی بہو پر جو بھی کریں گے، کل کو آپ نے وہی چیز اپنی بیٹی کے ساتھ ضرور دیکھنی ہے. بالکل تو یہ سوچ کے بہو کے ساتھ آپ بیہیو کریں کہ ہماری بیٹی کو بھی کسی کے گھر میں جانی ہے، اس کو بھی ساس ملنی ہے. صحیح بات ہے. اور جتنی آپ کو اپنی بیٹی پیاری ہے، وہ بھی اگر کسی کی بیٹی ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی ان کے والدین کو پیاری ہے. اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کے گھر میں انہوں نے بھیجا ہے، تو عزت احترام یہ وہ سارا ایک سلسلہ ہوگا تو پھر آپ کے رشتے بھی آگے بڑھیں گے. اس سارے معاملے میں شوہر کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کالر کو لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، علی مدد ٹھیک ہے؟ مولا علی مدد. جی اشتیاق بٹ صاحب آپ کی دعائیں سر. جی عظمہ بہن آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ پاک ہر مسلمان کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے. فاروق بھائی آج کے دن کی مناسبت سے بھی جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کو بھی پوری امت مسلمہ کو بہت بہت مبارک بھی ہو، اور خاص طور پہ مسلمان جاگ جائیں کہ جس بی بی پاک کا آج دن ہے ان کے روزے پہ کیا ہو رہا ہے، جناب حضرت ویس کرنی کے روزے پہ کیا ہو رہا ہے. مسلمانوں کو جاگنا چاہیے. بس جناب سکینہ سلام اللہ کے بابا کی قربائی اگر کوئی غلطی ہو فاروق بھائی تو میری رہنمائی کیجیے، کیونکہ میں پنجابی سرائے کی بہت سن سکتا ہوں، سمجھ سکتا ہوں، لیکن بولنے میں تھوڑا قاصر ہوں. کہ جگ دنیا وچ لجپالی دی تصویر دا نام حسین ہے. جگ دنیا وچ لجپالی دی تصویر دا نام حسین ہے. جس کفر دا سینہ چاک کیتا اس تیر دا نام حسین ہے. دراصل اسلام دی دنیا تے تشہیر دا نام حسین ہے. میں کیوں نہ میسم فخر کراں میرے پیر دا نام حسین ہے. سبحان فاروق بھائی بس مسلمانوں سے شکوہ ہوتا ہے کہ دعوت بہت کرتے ہیں محبت والے، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن میں نے کسی نے کچھ دیکھا ہے اگر نجی چینلوں کے اوپر تو مجھے بتائے کون سے دن منائے جا رہے. بس میڈیا کے اوپر پکڑ دکڑ شروع ہے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا. میں کچھ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کے ٹاپک کے حوالے سے میں ساس بہو سے گزارش کروں گا کہ جو جتنا پروگرام رہ گیا ہے وہ خود آئیں اور اس پہ بات کریں کہ کیا ہے. اللہ پاک وہ بیچاریاں آ نہیں پا رہی برکتیں عطا فرمائے. آج ساس اور بہو خود آئیں، ایک طرف سے ساس آئے اور دوسری طرف سے بہو آئے تو پتہ چل جائے گا کیا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. وہ آ رہی ہیں ای میل کے ذریعے آ رہی ہیں، جو بھی بہو ہے نا وہ بیچاریاں ای میل کے تھرو آ رہی ہیں اور ای میل کے تھرو بتا رہی ہیں کہ آپ اس پہ بات کریں. ہمیں ان کے پوائنٹس کی وجہ سے ہم اس پوائنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کر. اور چلیں ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. جی بسم اللہ نقوی صاحب. آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. آج میرے خیال میں میں ایک بات ضرور کہوں گا فاروق بھائی جی کہ آپ نے پاکستان کی سیاست کو دیکھا، لڑائی جھگڑے، ہر بات میں جھگڑا، ٹی وی پہ جھگڑا، چینلوں پہ جھگڑا، اور آج آپ ساس بہو کا جھگڑا بھی لے گئے. کوئی نہ کوئی ہم نے کہا گھر میں گھر سے کہا اگر یہ جھگڑا حل ہو گیا تو پھر سارے جھگڑے حل ہو جائیں گے سر. اچھا تو آج میں ایک بات کہوں گا جی کہ ایک کام بہت اچھا آپ نے کیا ہے. میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے عورت کو عورت کے سامنے کھڑا کیا ہے. کبھی میں نے داماد اور سسر کی لڑائی نہیں دیکھی، لیکن آج عورت عورت کے سامنے کھڑی ایک دوسرے سے گریبان پکڑے ہوئے ہے. یہ آپ نے ایک بڑا اچھا قدم اٹھایا کہ ان کو کچھ سمجھانا چاہیے. تو جہاں تک فاروق بھائی تعلق ہے نا ساس بہو کے رشتے کا،
دیکھو اس میں کافی چیزیں آتی ہیں. پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ آپ نے مرد کی بات کی کہ مرد اس کی نہ سنے اس کی نہ سنے, سننی دونوں کی چاہیے, جیسے خواجہ سعد رفیع کہتے ہیں, سننی دونوں کی چاہیے, لیکن اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے. جیسا کہ آپ نے تصویر دکھائی تھی بادام کی, میں ساری باتوں کو کور کر دیتا ہوں. باداموں کی تصویر دکھائی تھی کہ بادام سے عقل آتی ہے. میرے مولا کا فرمان ہے کہ مومن ہمیشہ ایک دفعہ ایک سراغ سے ڈسا جاتا ہے, دوسری جگہ جب ڈسا جائے گا تو پھر وہ بے عقل ہے, اس کے پاس عقل نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو تیسری بات یہ ہے کہ عقل مند بننے کے لیے کسی نے پوچھا تھا کہ تجھے عقل کہاں سے آئی, تو اس نے کہا میں نے بیوقوفوں سے سیکھی ہے. تو میں نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا وہ بیوقوفی کرے گا تو میں عقل کی بات سوچوں گا نا. تو عقل حاصل کرنے کے لیے بیوقوفوں کے پاس جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ ساس بہو کا جو مسئلہ ہے نا, ساس میں اپنی ایک بات بتا دیتا ہوں کہ میری ساس کی عمر اس وقت, میری ماں کی عمر اس وقت 98 ایئر تھی جب وہ میرے گھر آئی شادی کے بعد. تو آنے سے پہلے میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا تھا کہ میری ماں آ رہی ہے, خبردار کوئی اس کے کام نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا, میں جانوں میری ماں جانے, میں خود اس کی ساری جتنی بھی خدمت کر سکوں گا کروں گا. ٹھیک ہے. تو 2-3 دن میں نے کی, تو تیسرے دن میری بیوی نے نا چیخ پڑی, وہ کہنے کی میرے گھر جنت آئی ہو, میرا گھر کھانا کب آیا ہو, تو میں اس سے محروم رہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر اس نے اس طریقے سے خدمت کی کہ وہ بیٹیوں کو بھول گئی اور بہو کو یاد کرتی رہی. تو بات یہ ہے کہ پہلے یہ ہر انسان کو اپنے مقام کو دیکھنا ہوتا ہے, اپنے فرائض کو دیکھنا ہوتا ہے, چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ خاوند ہو. جب تک وہ اپنے مقام اور اپنے فرائض کو نہیں سمجھے گا تب تک یہ جھگڑا پڑتا رہتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا تیسرا پیاز چگا گیا, جب تیسرا پڑتا ہے تو وہ گھر جو ہے نا تباہ ہوتا ہے. تو تیسرے کو موقع نہ دیں کہ وہ گھر میں آ کے آپ کے گھر کو تباہ کرنے کی کوشش کریں. چوتھی بات یہ ہے کہ جب آپ گھر میں آتے ہیں, جب آپ شادی کرتے ہیں, تو آپ ایک خاندان کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہیں. تو جس خاندان کی طرف جاتے ہیں نا اس کو اپنی عزت کے برابر سمجھتے ہیں, تو اس سے رشتہ لیتے ہیں یا دیتے ہیں. اور جب رشتہ لیتے دیتے ہیں تو اس وقت اس کی عزت ہوتی ہے. لیکن جب وہ گھر آپ کے آ جائے یا آپ اس کے گھر چلے جائیں تو پھر وہ عزت کو برقرار رکھیں. یہ نہ سمجھے کہ میں بڑے خاندان کی ہوں یا بڑے خاندان کا ہوں اور جو میرے ساتھ ہے وہ آیا وہ چھوٹے خاندان کا ہے. لیتے وقت رشتہ سوچو کہ وہ خاندان کیا تھا اور کیسا تھا, اور جب لے لیتے ہو تو پھر وہ برابر کا ہوتا ہے, پھر اس کو برابر کے حقوق دینے پڑتے ہیں. پانچویں بات یہ ہے کہ جب انسان زندگی میں جب کسی عملی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت جو رشتے اسے نئے ملتے ہیں نا, جو رشتے ملتے ہیں وہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے اپنے والدین تھے وہ بھی بزرگ ہیں, جب ساس سسر آتے ہیں تو وہ بھی بزرگ ہیں. تو اگر آپ ماں باپ کا عزت کرنا احترام کرنا آپ کے فرض ہے نا, تو اس طرح ساس سسر پہ بھی کا احترام کرنا اور اس کا عزت کرنا اور اس کی خدمت کرنا آپ کا فرض ہوتا ہے. تو ماں باپ کو اگر پریفرنس دیتے ہیں تو ساس سسر بھی ماں باپ ہے اس کو بھی پریفرنس دیں. لیکن یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب انسان اپنے حقوق کو پائمال نہ کرے اور اگلے کے حقوق کو نہ چھینے. برابر کے حقوق رکھے گا تو گھر میں کبھی ایسی بات نہیں ہوگی اور عزت بھی ہوگی. ہاں جہاں تک ساس کا تعلق ہے یا ساس کا تعلق ہے تو ساس ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جس نے 2 خاندانوں میں آ کے بیٹھنا ہوتا ہے. ایک تو اس کا اپنا خاندان ہے, ایک آگے جس اس کا نیا خاندان ہے جس میں بیٹی دیا اس میں بیٹھنا ہوتا ہے. ساس پہ ڈبل ڈیوٹی آتی ہے اس بات کی کہ وہ اپنے خاندان کی عزت بھی بچائے اور دوسرے خاندان کی عزت کی حفاظت بھی کرے. وہ خود نہیں کر سکتی, وہ بیٹی کے ذریعے کرتی ہے جس کی اس نے تربیت کی ہوتی ہے. اور جب وہ تربیت اچھی کرے گی تو اس کی عزت بھی بنے گی اور اس کی بیٹی کی عزت بھی بنے گی اور زندگی آسان ہو جائے گی. تھینک یو جی. سلامت رہے. بہت شکریہ نقوی صاحب, جزاک اللہ. جناب یہاں ایک بہت ہی گمبھیر بات ہے لیکن بات ہے ہمیں کرنی تو پڑے گی کہ ساس جو ہے جھوٹ کیوں بولتی ہیں اتنا. یہ آپ کی اپنی پرسنل کوئی بات ہوگی. فاروق بھائی آپ کیا بات کریں گے؟ وہی ہم بات کر رہے تھے نا کہ سطحی طور پہ جھوٹ کی بنیاد اگر رشتے کی اوپر پرواہ نہیں جھوٹ کے نیچے چھپی ہو. اچھا, اور لکھا ہے کہ آلسو وائی مدر ان لا کمپیئرس ایوری تھنگ ود بہو. ہر چیز بہو کے ساتھ کمپیئر وہ کیوں کرتے ہیں؟ صحیح ہے جناب. ساری کوالٹیز, اپنی بیٹی میں اگر کوئی کوالٹیز ہیں نہیں وہ کمپیریزن نہیں ہے, لیکن کوئی بھی اچھائی ہے کوئی بھی اگر صفت ہے وہ ان کی بہو میں ضرور, اور اگر نہیں ہے
تو پھر وہ وبال جان بنے. یہ ہم نے بہوؤں کے نفس پہ ہاتھ رکھ دیا ہے, بیچاریاں جہاں جہاں بیٹھی ہیں انہوں نے میسیجز اور ای میل کرنا شروع کر دیے ہیں. لیکن دیکھیں اچھی بات نہیں ہے, بہویں بھی اچھی نہیں ہوتی ہیں, بہویں بھی بہت خراب ہوتی ہیں. ہم انشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ بیچاری ساری ساسوں کو ہم جو ہے وہ برا بھلا کہتے رہیں. ساس بعض اوقات چپ بھی کر جاتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے اب آ گئی ہیں تو پھر گزارا کرنے کے لیے. اب دیکھیں ایک سائیڈ ہی اگر آپ کو محاذرائی ہو رہی ہے, ایک طرف سے توپے اور یہ تمام جو چیزیں محاذرائی کا سلسلہ جاری ہے, تو ساس بعض اوقات گھر کے سکون کو بہتر رکھنے کے لیے کہ چلے بیٹا گھر سے کام, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو قربانی آخر میں دینی ہے وہ ساس نے یا جو بیٹے کی ماں نے دینی ہے. وہ بہو ہے, بہو صاحبہ کے جو شوہر ہے ان کے ساتھ انبن ہو بھی گئی ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن بیٹے اور ماں کا جو رشتہ ہے وہ تو ختم نہیں ہو سکتا. تو بعض اوقات جو ساسیں ہیں یا جو اپنے بیٹے کی ماں ہیں وہ پھر قربانی دیتی تھی, ٹھیک ہے جو بھی بدتمیزیاں ہیں وہ برداشت کرتے جائیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو بہو بدتمیزی کرے اپنی ساس سے تو وہ اس کی وجہ ان کا جو شوہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا ذمہ دار ہے. بالکل اس پر ہم بات کریں گے, لیکن آج ہم صرف ساسوں پر ہی رہیں گے. اچھا بہو, ہاں بالکل بہوؤں کا ایک تفصیل نمبر الگ دن ہے ان کے لیے. چلے بہو کا بالکل الگ دن منائیں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پہلی مرتبہ فون کر رہی ہوں آپ کی کوس سے. جی بسم اللہ, خوش آمدید. ہاں میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ ساس بہو کا اتنا اچھا ٹاپک چل رہا ہے کہ میں اپنی ساس کی تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اچھی بات ہے. میری ساس اتنی اچھی ہیں ماشاءاللہ سے, حیات ہیں. اور کہتے ہیں میری ساس کا, ہمارے گھر کا ماحول, سسرال کا ماحول ایسا ہے کہ کہتے ہیں جب میں شادی ہو کے آئی تو پورے اس میں ماسی لگی ہوئی تھی کام کرنے کے لیے. تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ ہر چیز کے لیے ماسی لگی ہے, تو میں نے آہستہ آہستہ ماسی کو چھڑوانا شروع کرا. آپ کہاں سے بات کریں؟ میں مانچسٹر سے ہی بات کر رہی ہوں. بات کریں. ہاں تو پھر میں نے اپنی ساس سے کہا کہ یہ کیا فضول خرچی ہو رہی ہے کہ برتن دھونے کے لیے ماسی آ رہی ہے, کپڑے دھونے کے لیے ماسی آ رہی ہے. ایک طرح سے پیسوں کی بچت تھی کہ ظاہر ہے کفایت میرے ماں نے سکھایا تھا کہ ہمیشہ پیسوں کو سنبھال کے رکھو, یہ نہیں کہ برباد کر کے رکھو. اگر تم اچھے گھر میں جا رہی ہو یا کچھ ہے تو ہمیشہ سنبھال کے رکھو. تو اس طرح سے میری ساس نے کہا چلو تمہارے اوپر, تم کرنا چاہتی ہو تو کر لو. پھر ہم نے کہا کہ ہم 3 بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی, میں تیسرے نمبر پہ ہوں. تو میں نے کہا کہ میں ماشاءاللہ سے 3 بہو ہیں تو تینوں ایک دن کا کام, ایک ٹائم کا کام بانٹ لیں کہ صبح کا ناشتہ ایک کرے تو دوپہر کا کھانا ایک کرے, رات کا کھانا ایک کرے. تو اس طرح سے ہم تینوں بہووں نے ہم نے بانٹ لیا. مگر میرے سب سے بڑے جیٹ جو ہیں وہ ہارٹ پیشنٹ تھے, تو میری ساس نے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں کرو کہ اس کے اوپر ڈبل کام پڑ جائے, کہ وہ اپنے شوہر کا بھی الگ سے پکائے, گھر والوں کا بھی الگ سے پکائے. تو اس کو الگ کر دیتے ہیں, یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا کر کے الگ کیا ہے, اس لیے کہ وہ ڈبل ان کے اوپر برڈن نہ پڑے. اس لیے وہ جاب بھی کرتی تھی, تو ظاہر ہے جاب سے آنے کے بعد پھر بچوں کو سنبھالنا, شوہر کو دیکھنا, گھر والوں کا کھانا پکانا بہت مشکل ہو جاتا تھا. تو انہوں نے ان کو الگ کر دیا کہ تم اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کا خود ہی کھانا. وہ الگ ہو گیا. پھر میں اور میری جٹھانی ہم دونوں رہ گئے تھے. تو یہ ہوتا تھا کہ میری جٹھانی نے صبح کا ناشتہ کر لیا تو میں دوپہر کا اور رات کا کھانا میں پکاتی تھی. اتفاق سے میرے جیٹ آئے, وہی جن کو ہارٹ پیشنٹ تھا, اب ان کا انتقال ہو چکا ہے, اللہ میں ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. مگر کہتے ہیں وہ آئے تو کہنے لگے لبنہ, میں جب آیا تھا دوپہر میں لبنہ بھی کام کر رہی تھی اور اب آیا ہوں تو ابھی بھی یہی کام کر رہی ہے, کیا مسئلہ ہے یہ؟ کہ ہمارے گھر میں یہ ہوتا تھا کہ سب ایک ساتھ بیٹھتے تھے کھانا کھانے کے لیے, سب دسترخوان بچتا تھا, تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ پھر سب لوگ ساتھ بیٹھے. تو انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے, یہ اکیلی کام کرتی رہتی ہے دوپہر میں بھی رات میں بھی, تو مجھے سب بتاؤ کہ اپنے اپنے شیڈول بتاؤ کہ کیا کون کس طرح کام کرتا ہے. تو میری جٹھانی کا میں صبح کا ناشتہ بناتی ہوں, یہ دوپہر کا اور رات کا کھانا بناتی ہے. میری نن جو ہے وہ یونیورسٹی جاتی ہے. سوری میں پہلی مرتبہ فون کر رہی ہوں اس لیے مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. کوئی بات نہیں, آپ آرام سے بات کریں. یعنی وہ جاتی تھی یونیورسٹی, ڈاکٹری پڑھ رہی تھی. تو میری نند سے پوچھا میرے جیٹ نے کہ تم کیا کام کرتی ہو. اس نے بڑے مزے سے کہہ دیا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کرتی. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں چھوٹی ہوں تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا کام کرنے کے لیے. تو میرے جیٹ نے کہا صحیح ہے, یہ دوپہر کا کھانا پکائیں گی تمہاری دوسری والی بھابھی, اور یہ تم ہو اب رات کا کھانا پکاؤ گی, چاہے سالن ختم ہو جائے, چاہے تمہیں شروع سے بنانا پڑے, رات کا کھانا تم بناؤ گی. تو میری ساس بھی بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ میری چھوٹی بیٹی سے کام کروانے کو. انہوں نے کچھ نہیں کہا. اب ماشاءاللہ سے وہ اپنے گھر میں اتنا خوش ہے, نوکر چاکر سب لگے ہوئے. میرا مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اگر ساس صحیح ہو, گھر کا کنٹرول ساس ہی چلاتی ہے, شوہر نہیں چلاتا یا سسر نہیں چلاتے, ساس ہی چلاتی ہے. اگر ساس ہی بولنا شروع کر دے گی تو کہتے ہیں گھر کا ماحول جو ہوتا ہے خراب ہو جاتا ہے. اور ہمارے گھر کا یہ ماحول تھا کہ کہتے ہیں اگر فرض کریں شوہر میرا جاب سے آ رہے ہیں تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ کچن میں لگی رہو, جاؤ ابھی تمہارے شوہر آ گئے, تم جاؤ اندر اور تیار ہو کے بیٹھ جاؤ.
یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھائی کیوں ہے, کیا ہے, کس لیے بیٹھے, کچھ نہیں ہوتا تھا. یعنی میرے گھر کا ماشاءاللہ سے ماحول اتنا اچھا ہے. اور اب یہاں پہ جو میں یو کے میں بیٹھی ہوں اپنی ساس کی بدولت بیٹھی ہوں. میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئی تھی پہلے پاکستان, تو میں اپنے بچوں کی وجہ سے روتی تھی کہ میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہی ہوں, مگر ساس میری وجہ سے روتی تھی کہ نہیں تمہیں یہ پتھر رکھنا ہے اپنے دل پہ, اس لیے تم بچوں کی تربیت کے لیے جا رہی ہو, بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے جا رہی ہو, تو تمہیں جانا ہے. وہ یقین کریں میری ساس میرے ساتھ روتی تھی, نہیں تمہیں جانا ہے, یعنی تسلی بھی دے رہی ہیں, رو بھی رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں. ابھی میرے پاس آئی تھی ماشاءاللہ سے, ابھی ہو کے گئی ہیں, اب دوبارہ بلانے کا ارادہ ہے. اب یہ ہے کہ کہتے ہیں اللہ میں ان کو صحت و تندرستی دے, اور اتنی لاکھوں میں دعائیں ان کے لیے کم ہے ان کے لیے کروں, اور میں اپنی امی کے لیے بھی کروں گی. ایک دفعہ یہ ہوا کہ میری دوست جو ہے میرے گھر آئی, اور میں امی کے گھر بہت کم جاتی ہوں, اس لیے ماشاءاللہ سے سسرال اتنا اچھا ہے کہ مجھے امی کے گھر یعنی کمی محسوس نہیں ہوئی اپنے میکے کی یا سسرال کی. جیسی میں میکے میں تھی ویسی سسرال میں ہوں. تو میری دوست آئی تو کہنے لگی کہ آپ کی آنٹی آپ کے گھر تو آتی نہیں. امی نے کہا اپنے گھر میں خوش ہے نا, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ میری بیٹی میرے گھر میں کیوں نہیں آ رہی ہے. میری بیٹی اگر اپنے گھر میں خوش ہے تو وہیں رہے, مجھے گلے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. خوشی چاہیے سر آنکھوں پر, اگر پریشانی ہے کچھ ہے تو اپنے گھر میں ہی سالو کریں, یہاں پہ آ کے ٹینشن دینے کی یا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میری امی یعنی گھر کے ماحول سے بھی بات ہوتی ہے, آپ گھر کے ماحول کو بھی صحیح رکھیں گے, آپ کے ماں کا سپورٹ نہیں ہوگا یا کسی اس طرح سے ماں سپورٹ نہیں کرے گی تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے. اور میں نے ابھی اپنی ساس کو کبھی ساس نہیں سمجھا, ہمیشہ ماں کی طرح سمجھا, اس لیے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ماں بھی تو ہمیں ڈانٹ دیتی ہے نا, یہی سوچ کے آپ تصور کر لیں کہ ماں بھی تو ہمیں ڈانٹتی ہے تو ہم کیوں نہیں اس کی برداشت کر سکتے. ہو جاتا ہے. صحیح ہے, بہت شکریہ سسٹر. مجھے بس اپنی ساس کو جتنی دعائیں دوں کم ہے میری. اپنی اللہ ان کو یاد رکھے. بہت شکریہ, بہت اچھا لگا کہ آپ آئیں ہمارے پروگرام میں, اور آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ہم سب کے لیے ایک میسج ہے جہاں تک ہدایت ٹی وی جا رہا ہے, اور اسی طرح آتے رہیے گا. بہت اچھا لگا پہلی دفعہ آپ آئیں. جی, اور کافی پھر اگلے کالر کے لیے وہ ٹائم نہیں, انہوں نے وہ سارا وہ لپیٹ گئی کہ چلے پہلی بار آئی ہیں, تو شاید کل بھی یہ ٹاپک رکھنا پڑے, کیونکہ بہت سے کالرز جو ہیں وہ ایس ایم ایس نمبر پہ بھی آ رہی ہیں اور آپ بات کرنا چاہ رہی ہیں, اور ایک ایسا ٹاپک ہے, اور یہ ہدایت ٹی وی تو ہے بھی ہماری ان بہنوں کے لیے وہ میکے کا ایک کردار بھی ادا کرتا ہے. آپ اسے ایک میکے کا گھر سمجھیں, سسرال کرنا سمجھیں, جو بھی دل کی بات ہے, بڑھاس ہے, آپ اس چینل پہ بھی نکال سکتی ہیں. اور جیسے انہوں نے کہا کہ ان کی ساس آئی تھی, ماشاءاللہ آپ کی بھی ساس ہے, ایک بار فون آیا اور پھر فون آتے رہتے ہیں دعا کے لیے, تو ایک بہن نے فون کیا, بھائی مولانا صاحب کو کہہ دیجئے دعا کریں, ہماری ساس نے اپلائی کیا ہے ویزے کے لیے. میں نے ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا ویزا لگ جائے. انہوں نے کہا نہیں ویزا نہ لگے, یہ دعا کرنی ہے. تو یہ پانچوں کے لیے برابر نہیں. ایک ایسا ایشو ہے کہ یہ ہر جگہ کا حال اپنا اپنا ہے, جیسے ہر ملک کی خارجہ پالیسی اپنی ہے, ہر گھر کی پالیسی جو ہے وہ اپنی ہے, لیکن بات یہی ہے کہ جو بھی آغاز ہے اس میں اگر سچائی ہو, یہ مصنوعی پن نہ ہو, تو رشتے آگے چل بھی سکتے ہیں. اور جو ساس ہے وہ اگر ماں کا کردار اپنا ادا کرے, اور جو بہو ہے جیسے ہماری ان بہن نے کہا کہ ماں بیٹی کی بھی تو انبن ہو ہی سکتی ہے, تو اگر ایسے ہی سمجھا جائے, ماں جیسا رتبہ دیا جائے ساس کو, تو پھر کوئی ایسی بات نہیں کہ گھر آگے نہ چل پائے. اور وہی بات میں آپ سے کہوں گی کہ کسی بھی رشتے میں 3rd ہمیشہ غلط ہوتا ہے. میاں بیوی کے رشتے میں اگر کوئی تیسرا جو ہے وہ بھڑکائے آپ کو, تو میاں بیوی کا رشتہ خراب ہوتا ہے. کبھی بھی اپنے رشتے میں کسی تیسرے بندے کو انوالو نہ کریں. اسی طرح ساس بہو کا بھی یہ رشتہ ہے, میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ ساس بہو کا جو بھی رشتہ ہے, اگر کوئی تیسرا بندہ ہے وہ آپ کو آگے بھڑکائے, جی تمہاری ساس تمہارے لیے یہ کہہ رہی تھی, اور آپ بھڑک جائیں اور پھر دیکھیں کیا جو ہے دم مست کلندر ہوگا گھر میں. تو یہ چیز میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ کبھی بھی کسی بھی تیسرے پرسن کی باتوں پہ آ کے اپنی ساس سے لڑائی نہ کریں, یا ساس بہو سے لڑائی نہ کریں, کیونکہ 3rd کی بات میں کبھی بھی بلیو نہ کریں. یہ ایک ایسا فارمولہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی ساس بہو کی آپس میں جو ہے وہ باہر والوں کی وجہ سے لڑائی نہیں ہوگی. بالکل صحیح, بہت شکریہ. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا, اور کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.